جاتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے گھر والے اہل بیت ان کے درمیان کوئی منافرت اور دوریاں تھیں۔ تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے مختلف مقامات سے یہ بات احباب کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان اگر ہم سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پیار اور محبتیں نظر آتی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان آپس کے تعلقات اور سلوک کیسا تھا، اور ان باتوں کو اہل و سنہ کے لیے اس لیے یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا یا ثابت کرنا یہی بنیاد ہے اس خاص فرقے کی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا انکاری ہے۔ محترم ساتھیو، بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیے کہ وہی ترتیب جو صحابہ کرام کے درمیان اور اہل اسلام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مرتبے کے حوالے سے تھی، وہی ترتیب سیدنا علی کے ہاں تھی۔ امام کائنات کے صحابہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے زمانہ میں نبی کائنات کے بعد جو مرتبہ بندی اور درجہ بندی کیا کرتے تھے وہ صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ترتیب تھی۔ اسی طرح پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث مبارکہ، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، آج دوسرا بھی، کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی سوال کرتے ہیں
پوچھا کہ اے میرے والد محترم، آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سب سے افضل کسے سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل سمجھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد ابن حنفیہ دوسرا سوال کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے بعد میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور برتر سمجھتا ہوں۔ حضرات، قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر بکھری ہوئی یہ محبتیں میں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو الصفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک چادر ہے جسے اکثر و بیشتر سیدنا علی زیب تن فرماتے ہیں، پہنتے ہیں، میلی ہو جاتی ہے، پھر دھلاتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، یعنی اکثر وہ لباس، وہ چادر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ دیکھی گئی، حتیٰ کہ وہ اتنا پہنتے تھے کہ جناب علی سے سوال ہونے لگ گیا کہ یا امیر المؤمنین انک لتکثر لبس ھذا البرد، اے امیر المؤمنین آپ اس چادر کو بہت پہنتے ہو، کثرت سے پہنتے ہو۔ اے امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ سیدنا علی کی اپنی خلافت کا زمانہ ہے، اپنا دور حکومت ہے۔ اے علی آپ اس چادر کو بہت پہنتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو توجہ کیجئے گا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں اس چادر کو اتنا کیوں پہنتا ہوں؟ فرمایا اس لیے کسانی ہی خلیلی و صفی و خاصی، یہ چادر مجھے میرے دوست نے عطا کی تھی، یہ چادر مجھے میرے خاص بندے نے دی تھی۔ وصفی، صفی کہتے ہیں تمام لوگوں سے چنا ہوا، یعنی جس کو تمام لوگوں سے چن کر میں نے اپنا دوست بنایا تھا، یہ چادر مجھے انہوں نے پہنائی تھی، ہدیہ کی تھی، تحفہ کی تھی، اس لیے میں کثرت کے ساتھ اس چادر کو پہنتا ہوں۔ اے پیارے علی، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس شخصیت کا نام ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مطلب ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا عمر کا جو آپس میں تعلق ہے وہ اس بنیاد پر ہے، اس نوبت اور اس درجے تک ہے کہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، وہ تحفے پہنتے بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور کب تک پہنتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں عطا کی ہوگی، جناب فاروق کے بعد دور عثمان گزرے، سیدنا عثمان کے بعد پھر آیا ہے زمانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس زمانے تک وہ چادر سیدنا علی پہنتے ہیں۔ میرے علی کا اتنا لمبا عرصہ اس چادر کو پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے علی کو عمر سے پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، عمر کے تحفوں سے بھی الفت تھی۔ اب غور کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا مقام دیتے ہیں جناب علی کو؟ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں کئی بار اپنی جگہ پہ سیدنا علی المرتضی کو نائب مقرر کر کے گئی، نائب۔ اور یہ غور کریں کہ نائب اسے بنایا جاتا ہے جس سے محبت ہو،
جس سے دوری اور نفرت ہو اسے کوئی اپنے مسلح پہ، اپنی امامت پہ، اپنی خلافت پہ بٹھایا نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بناتے ہیں کب؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماء سرا کی طرف جانا پڑا جناب عمر کو، تو پہلا موقع نائب مقرر کر کے گئے سیدنا علی المرتضیٰ کو، دوسرا موقع مقام جابیہ کی طرف جانا پڑا سیدنا عمر کو، نائب مقرر کر کے گئے ہیں جناب علی المرتضیٰ کو، تیسرا موقع سن 23 ہجری میں ازواج مطہرات حج کے لیے جاتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج مطہرات کو لے کر حج پہ گئے ہیں، ان کے ذو محرم بھی ساتھ تھے، فاروق اعظم بھی گئے ہیں۔ مدینہ خالی ہوا، حضرت فاروق اعظم نے یہاں پر اپنا نائب مقرر کیا سیدنا علی المرتضیٰ کو، اور کئی بار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیابت عطا فرمائی۔ میرے پیارے فاروق اعظم کے کئی ایک مشیر تھے، جن میں سیدنا عثمان بھی تھے، جناب عبداللہ ابن عباس بھی تھے، دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، لیکن ان میں سیدنا علی المرتضیٰ کے مشورے کو جناب فاروق اعظم ایک خاص مقام اور حیثیت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار مشورہ ہوا جنگ نہامند جو کہ ایران کے اندر لڑی گئی، اور ایران دشمن کثیر تعداد میں توانا اور طاقتور سیدنا فاروق اعظم کو وہاں کے نمائندے نے ساری کیفیت لکھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مزید فوجیں بھیج دیں، کچھ نے مشورہ دیا اے فاروق اعظم آپ مدینہ سے نفری لے کر خود بھی ایران کے اندر چلے جائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا، فرمایا اے میرے عمر، میرا یہ مشورہ ہے آپ مدینے کو خالی نہ کریں، آپ مدینہ سے نہ جائیں، نہ مدینے سے فوجیں بھیجیں، فوج جتنی وہاں پر موجود ہے وہ کافی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جب بھی جنگ جیتا کرتا ہے وہ اپنی تعداد کی بنیاد پہ نہیں، وہ اللہ کے فضل سے جیتا کرتا ہے۔ تعداد بنیاد نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا ہے، مالک کی نصرت ہوتی ہے، پروردگار کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو جنگ جیتتے ہیں اہل ایمان، اللہ سے دعا کیجئے، رب سے امید رکھیے، وہاں پر آپ کمانڈر اسے مقرر کر دیجئے جو ان لوگوں کو جانتا ہو۔ سیدنا علی کے مشورے کو مانا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن کو ایران کے اندر کمانڈر مقرر کیا، اور اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یہاں پر مشیر کون ہے؟ جناب علی۔ مشورہ کس کو دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر کو۔ اور میرے عمر نے تمام مشیروں میں کس کے مشورے پہ عمل کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے مشورے پہ۔ پتہ یہ چلا کہ میرے علی اور میرے عمر آپس میں دوری نہیں تھی، رحماء بینہم، پیار تھا، محبت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی۔ بات قابل غور ہے، کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد شہید ہوتے ہیں۔ ان شہداء میں ایک نام عمر کا بھی ہے، ایک نام عمر کا بھی ہے، اور نام کیا ہے؟ عمر بن علی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جناب حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ عمر وہ نام ہے جو سیدنا علی کو اتنا پیارا ہے کہ جس کے نام پہ علی اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو یہ محبت اور یہ پیار ہے سیدنا فاروق کے درمیان اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں،
चलती रहीं। वक़्त आया सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं अपने मिंबर पे। एक गुलाम आया, मजूसी था। फरमाते हैं कि ए अमीर उमर, मेरे आका ने मेरे ऊपर 4 दिरहम वजीफा रखा हुआ है, यानी मैं उसे टैक्स वो दूंगा। गुलाम था, मजदूरी करता था, मुकर्रर किया हुआ था कि इतना तूने देना है। आप मेहरबानी करें, मेरे आका को हुक्म दें कि उसके अंदर कमी करें। सैयदना फारूक आज़म ने पूछा, आप काम क्या करते हो? तो वो कारीगरी जानता था और चक्कियां बनाया करता था। सैयदना फारूक फरमाते हैं कि आपके फन के एतबार से आप पर मुकर्रर करदा रकम ज्यादा नहीं है, मामूली है, आप आसानी से दे सकते हो, और एक चक्की मुझे भी बना दो। अल्लाहु अकबर। उसने जवाब दिया कि ए उमर, मैं आपके लिए ऐसी चक्की तैयार करूंगा, लोग मिसालें देंगे। उसकी बात की तह तक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे ना, लेकिन दर हकीकत वो धमकी लगा गए। बल्कि कुछ खदशात का इजहार भी सैयदना उमर ने किया, खदशे का इजहार किया कि इसका जो लबो लहजा है, जो अंदाज़े गुफ्तगू है, यूं लगता है कि वो कोई इसमें बुरी खबर दे रहे हैं। बहरहाल इस क़ियास की बुनियाद पे किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती। ज़माना गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद फजर की नमाज के लिए सैयदना फारूक आज़म तशरीफ लाए। अचानक आवाज दी जनाब उमर ने कि आका रनील, कल मुझे ऐसे लगता है कि कुत्ते ने काट लिया है। महराब के अंदर दर हकीकत जहर के अंदर खंजर को आलूदा करता रहा, और जहर आलूद खंजर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में उसने वार किए और महराब के अंदर ही जख्मी हो गए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बिल आखिर जामे शहादत नोश फरमा गए प्यारे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन आज के मौजू से मुताल्लिका जो बात है, तवज्जो कीजिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैं खड़ा था, जनाबे उमर की चारपाई पड़ी हुई है, जनाजा पड़ा हुआ है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का। अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और हाथ रख के वो क्या कहता है, कहने लगे फतरहम अला उमर, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की, ऐ उमर, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत फरमाए। बाकी लोग भी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए सैयदना उमर के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश और मगफिरत मांग रहे हैं। एक शख्स आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगा, है उमर, अल्लाह तबारक व तआला तेरे ऊपर रहमत फरमाए। फिर उस इंसान ने अगले जुमले बोले, कहने लगे, मा खल्लफ्तु अहदन अहब्बु इलैया मिन अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमली। ऐ उमर, जितने भी लोग मैंने इस वक्त देखे हैं, इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं कि मैं उस जैसे अमाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हूं सवाए उमर तेरे। मैं चाहता हूं जब मैं परवरदिगार आलम के यहाँ पेश हूं, अल्लाह की बारगाह में जाऊं, मेरे अमल भी वैसे हों जैसे उमर के अमल है। अल्लाह उमर वाले आमाल के साथ मुझे अपने पास बुलाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, दो बातें हो गई ना। पहली, उमर के लिए दुआए रहमत की। दूसरी, सैयदना उमर जैसे आमाल को अपने लिए आइडियल और मिसाली कहा कि काश मैं ऐसे आमाल के साथ रब की बारगाह में जाऊं। और तीसरी बात, सैयदना उमर की चारपाई पे आना और अगले कलिमात फरमाने लगे, व इन व ऐमुल्लाहि इन कुन्तु लअज़ुन्नु अन यजअलकल्लाहु मा साहिबैक।
اے عمر رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر و بیشتر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتا تھا، میرے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر ودخلت انا و ابو بکر و عمر۔ میرے پیغمبر بولا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر بولے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جب میرے پیغمبر کسی فعل کی نسبت، کسی کام کی نسبت اپنی ذات کی طرف کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر ابو بکر کی طرف بھی کرتے تھے، عمر کی طرف بھی کرتے تھے۔ آئیے ایک بات پہ غور کیجئے، ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کیا دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص ہل چلا رہے، گائے چوتی ہوئی ہے، ہل چلائے جا رہے، اچانک اس نے اور کام کیا، چھلانگ لگائی، گائے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا، جیسے لوگ گھوڑے یا گدھے کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، یہ گائے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جو ہی گائے کے اوپر بیٹھا گائے بولنے لگ گئی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، او اللہ کے بندے پروردگار عالم نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تو میری پیٹھ پہ بیٹھ گیا ہے، اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے اور سواری کے اس انداز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ گائے بولی، کون بولی؟ گائے بولی، گائے نے کلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حیران ہوں کہ گائے نے کلام کی، گائے بولی، گائے گفتگو کرتی ہے۔ فرمایا تم حیران ہوتے رہو لیکن اومن بھی انا و ابو بکر و عمر، گائے نے کلام کی اس پر میں محمد کا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی ایمان ہے۔ وَمَا سما، دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے، نہ عمر موجود تھے نہ ابو بکر موجود تھے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے، ہمیں عجیب نہیں لگتی، میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی ایمان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ابو بکر کا ایمان وہ ایمان ہے جسے پوچھے بغیر میرے پیغمبر تصدیق کر دیتے ہیں، امام کائنات گارنٹی دے دیتے ہیں، وہ ایمان ہے جناب ابو بکر کا، جناب عمر کا۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس یہ انسان میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے اللہ مالک کائنات تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یعنی نبی کائنات کے ساتھ اور صدیق کے ساتھ جمع فرما دے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر میں امام کائنات سے جب بھی تذکرہ سنتا تھا اپنا، میرے پیغمبر ساتھ ابو بکر کا ذکر بھی کرتے تھے، عمر کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں میں نے کہا میں مڑ کے دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو اتنے پیارے الفاظ، اتنے خوبصورت الفاظ سیدنا عمر فاروق کے لیے بول رہے ہیں۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے پیارے پیغمبر کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ یہ الفاظ سیدنا فاروق کے لیے بولنے والے کون ہیں؟ علی المرتضیٰ۔ پھر ماننا کہ دوریاں، اختلاف، نفرتیں، قدورتیں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ وہی تھا جو قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। हजरात गौर करें, मुझे ये बताएं, कोई शख्स हमसे रिश्ता मांगे कि अपनी किसी ज़ू महरम का, बहन का, बेटी का रिश्ता दीजिए, आप उस बंदे पे मुतमईन न हो, आपको इल्म हो जाए कि ये बंदा किरदार के एतबार से ठीक नहीं, कोई शख्स रिश्तेदारी करेगा? कोई? मोहतरम साथियों, जब इल्जाम लगाए जाते हैं सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, और कैसे लगाए जाते हैं, मैं उनका जिक्र भी खुतबा जुमा में मुनासिब नहीं समझता, किसी मौके पे अर्ज करूंगा। इंतहाई बेहुदा किस्म के, बेहंगम किस्म के इल्जामात सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लगते हैं। हजरात गिरामी, मैं सवाल ये करता हूं कि आप जब रिश्तेदारी कायम करते हो तो अगले बंदे का किरदार और करैक्टर देखते हो। जब अली ने अपनी बेटी उम्मु कलसूम का निकाह फारूक आजम को दिया होगा, मेरे अली ने नहीं देखा होगा कि उमर कैसा है? सैयदुना अली ने गौर नहीं किया होगा? और सैयदुना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुना अली का अपनी बेटी देना और निकाह करना, ये सिर्फ अहलो सुन्ना की किताबों में नहीं, अहले तशय्यो की किताबों में भी मौजूद है। सबसे पहले हम उनकी किताब पढ़ेंगे, फिर दो अहले सुन्ना की किताबें पढ़ेंगे। ये किताब का नाम तारीख याकूबी है, सफ़ा 149 और जिल्द नंबर 2 है। इसमें मुअर्रिख सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का जो 17 हिजरी का दौर है, उसके मुताल्लिक कलम उठाता है कि उस 17 हिजरी के अंदर सैयदुना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में क्या कुछ रूनुमा हुआ। कहते हैं कि 17 हिजरी है, सैयदुना उमर अमीरुल मोमिनीन है, और इसी दौरान वफी आदिहि सनती खतब उमर इला अली इब्न अबी तालिब उम्म कलसूम। 17 हिजरी सैयदुना उमर फारूक ने इस साल सैयदुना अली की तरफ पैगाम निकाह भेजा। ऐ मेरे अली, आप अपनी लख्ते जिगर हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली वो मेरे निकाह में दे दीजिए। मैं निकाह का ख्वाहिशमंद हूं उम्मे कुलसूम बिनते अली से। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ मेरे उमर, इन्ना सगीरतुन, मेरी बेटी अभी छोटी है, मेरा निकाह का इरादा नहीं है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ प्यारे अली, जिंदगी का कोई पता नहीं कब बेवफाई कर जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बेटी आप मेरे निकाह में दें, इसलिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने लिए कोई बीवी की जरूरत नहीं है, बल्कि उमर तो एक निस्बत जोड़ना चाहता है मुस्तफा के घराने के साथ, क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी व सेरी। जब क़यामत का दिन होगा, तमाम रिश्तेदारियां, तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, एक ताल्लुक होगा, एक रिश्तेदारी होगी, एक खानदानी निस्बत होगी जो क़यामत वाले दिन भी फायदा देगी। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि वो रिश्तेदारी, वो निस्बत मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली रिश्तेदारी और निस्बत है, ये क़यामत वाले दिन भी काम आएगी। ऐ प्यारे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं चाहता हूँ कि पैगंबर करीम की ये नवासी उमर के निकाह में आ जाए और पैगंबर के अहले बैत के साथ उमर का भी ताल्लुक और रिश्ता जुड़ जाए। किताब का नाम है तारीख याकूबी। याद रहेगी ना? याद इंशाअल्लाह ताला याद रखा करें। ये बातें इंतहाई अहम है। आप भी इस तरह के, आजकल क्योंकि नेट के ऊपर ये मवाद सहाबा किराम में तनाज़ुआ, जब नेट नहीं होता था तो उस वक्त चंद लोग ही होते थे जो इमाम बाड़े में जाके बातें सुनाते थे।
اب نیٹ کے اوپر ہر کسی شخص کے پاس رسائی موجود ہے، اور یہ غلط فہمیاں لوگوں کے دماغ میں اور دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ میں خطبات جمعہ میں کروں، تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں اور نالج میں یہ چیزیں موجود ہوں کہ میرے پیغمبر کے اصحاب میں تو آپس میں یہ رشتہ داریاں تھیں، یہ قربتیں تھیں، یہ محبتیں تھیں، یہ الفتیں تھیں، یہ تحفوں کا لین دین تھا۔ یہ جو دوریاں ثابت کر رہا ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ غور تو کریں حضرات گرامی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراد خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا ام کلثوم بنت علی کا، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ نکاح ہوا، اور تاریخ یعقوبی لکھتی ہے فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا عَشْرَةَ آلَافِ دینار۔ سیدنا عمر نے یہ نکاح کیا اور 10,000 دینار حق المہر دیا۔ کتنا؟ 10,000 دینار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد دوسری کتاب یہ صحیح البخاری ہے اور اہل السنہ کی کتاب، اس پہ غور کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں آ گئیں، لباس آئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لباس، وہ چادریں لوگوں کے اندر خواتین میں تقسیم کی، مدینے کی عورتوں میں۔ آخر میں ایک چادر بچی جو سب سے خوبصورت تھی، اعلیٰ اور عمدہ تھی، آخری چادر امیر المومنین کے پاس۔ فقیل لہو، پاس بیٹھا ایک شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ چادر تم رسول اللہ کی بیٹی کو دے دو، رسول اللہ کی بیٹی کو دے دو۔ کیا نام تھا رسول اللہ کی بیٹی کا؟ بولو، سیدہ فاطمہ۔ یہ آپ کا امتحان تھا جس میں آپ فیل ہو گئے۔ رسول اللہ کی بیٹی کو دے دو۔ سیدہ فاطمہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی فوت ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جناب عمر کا دور حکومت تھا، بتائیے یہ رسول اللہ کی بیٹی کو دو، تو یہاں بیٹی سے مراد رسول اللہ کی نواسی سیدہ ام کلثوم بنت علی مراد ہیں۔ رسول اللہ کی نواسی یعنی رسول اللہ کی بیٹی کو دو، جیسے میرے پیغمبر حسن و حسین کو کہا کرتے تھے نا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ لیکن کبھی آپ اس نواسی کا تذکرہ نہیں سنیں گے، حالانکہ ہے یہ بھی سیدنا علی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا تذکرہ کریں گے تو ساتھ عمر کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا، اس لیے ذکر ہی چھوڑ دیا۔ تبھی تو آپ کو بھی نہیں پتا چلا، کیونکہ ہم بھی وہی تذکرے سنتے ہیں جو وہ کریں۔ اپنے تذکرے آپ بھی گھاٹی پڑھنے ہیں، اپنی کتب پہ اور اپنے منہج پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کی بیٹی کو دیں، وہ بیٹی، اگلے لفظ سنیے، التی عندک، وہ بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، یعنی میرے پیغمبر کی نواسی ام کلثوم بنت علی۔ اے عمر یہ چادر آپ انہیں دیجئے۔ یریدون ام کلثوم بنت علی، فقال عمر، میرے عمر نے فرمایا، اے کہنے والے تیرے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ام سلیت احق، اس چادر کی سب سے زیادہ حقدار پیغمبر کی صحابیہ ام سلیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ام سلیت وہ عورت ہے جس نے پیغمبر پہ بیعت بھی کی، امام کائنات کی بیعت کی، اور دوسرے نمبر پر ام سلیت وہ خاتون ہے، جب احد کا دن تھا میرے پیغمبر کے صحابہ زخمی ہو گئے، امام کائنات کے کچھ یار شہید ہو گئے، ام سلیت وہ ہے جو اپنی سواری پہ پانی لاد لاد کر میرے پیغمبر کے صحابہ کو پلا رہی تھی غزوہ احد کے اندر۔ اس لیے یہ چادر، یہ خوبصورت چادر میں اس عورت کو دوں گا
جو پیغمبر کا احترام بھی کرنے والی، پیغمبر کا اکرام بھی کرنے والی، پیغمبر کی خدمت بھی کرنے والی، پیغمبر کو پانی بھی پلانے والی اور میرے پیغمبر کی بیعت بھی کرنے والی۔ صحیح البخاری نے بتایا کہ سیدنا علی کی بیٹی سیدنا فاروق اعظم کے گھر سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی آخری کتاب کا حوالہ پیش کروں، یہی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئی۔ ام کلثوم بنت علی، ان کے بطن سے میرے عمر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا زید بن عمر۔ یاد رہے گا، زید بن عمر۔ کیوں یاد رکھنا ہے؟ اس لیے کہ عمر کا بیٹا ہے، علی کا نواسا ہے، بیٹا عمر کا ہے، نواسا علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام کیا ہے؟ زید بن عمر۔ حضرت ام کلثوم بنت علی کے بطن سے جناب عمر کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرات اکرام، یہ بیٹا بھی فوت ہو گیا اور یہ ماں اور بیٹا یعنی ام کلثوم بنت علی اور زید بن عمر ایک ہی دن فوت ہوئے، اکٹھے جنازہ ہوئے۔ جنازہ کیسے ہوا اس کی کیفیت سنن نسائی کے اندر حضرت نافع رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جنازہ جناب عبداللہ بن عمر نے پڑھا اور یہ جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس انداز سے پڑھا کہ یہاں پر تقریباً 8 جنازے تھے، اکٹھے ہوئے 8 جنازے، کچھ خواتین تھیں اور کچھ مرد حضرات تھے۔ ان 8 جنازوں کو ایک ہی صف میں رکھا گیا، عورتیں قبلے والی جانب اور مرد امام والی جانب۔ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اکٹھے جنازے بھی ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت فوت ہونے والے مکس ہیں، ان کے بھی جنازے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جو مرد حضرات ہیں وہ امام والی جانب ہوں گے، عورتیں قبلے والی جانب ہوں گی، اکٹھے جنازہ ہو سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر موجود ہیں۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والامام یومئذ سعید بن العاص، ان دنوں جو امام تھے مدینے کے وہ سعید بن عاص تھے۔ حضرت سعید بن عاص رحمت اللہ علیہ نے یہ نماز جنازہ پڑھائی ہے اور اس نماز جنازہ کے اندر جناب ابو ہریرہ موجود ہیں، ابو سعید خدری موجود ہے، عبداللہ بن عمر موجود ہے اور امام کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی سیدنا ابو قتادہ بھی موجود ہیں۔ اور جنازہ کس کا ہے؟ علی کی بیٹی کا، عمر کی بیوی کا جنازہ ام کلثوم بنت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ مالک کی کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آنکھوں کی کھڑکیاں، آنکھیں کھول کر اور دل کی کھڑکیاں کھول کر صحابہ کرام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیم میں اور روشنی میں صحابہ کو پڑھنے کی رب توفیق عطا فرمائے، سنت کی روشنی میں اللہ صحابہ کرام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسے پڑھیں گے تو پھر سامنے آ جائے گا صحابہ کا کردار کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ آپس میں رشتہ داریاں کرنے والے تھے، یہ ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھنے والے تھے، یہ دور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ علم میں کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔